السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں ایزوٹیک ٹیبلٹ 500 mg پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کی، اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلے میرے سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں۔ ایزوٹیک ٹیبلٹ ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی، پاکستان کی ٹاپ لیول فارم میں سے ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی، سیفران کمپنی کی ٹیبلٹ۔ ایک ڈبی میں 6 ٹیبلٹ اور یہ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ ہے ایزتھرومائسین 500 mg، ایک زبردست قسم کا فارمولہ جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے حوالے سے ایک دور جدید کا ایک ٹاپ لیول قسم کا فارمولہ ہے، خاص کر ایسے مریض جن کو ناک کے کان، گلے اور نمونیا بخار کا انفیکشن کا مسئلہ ہے، سکن انفیکشن، کھانسی کا انفیکشن، چیسٹ انفیکشن، سانس کی نالی کا انفیکشن اور ٹائیفائڈ بخار کے لیے آپ بے فکر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ زبردست قسم کا فارمولہ ہے جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ ٹیبلٹ ایک زبردست کمپنی اور ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ، آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اگر ان میں سے کسی قسم انفیکشن کا مسئلہ ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ خاص کر ایسے مریض جن کو نمونیا بخار ہے، نمونیا بخار میں مختلف قسم انفیکشن ساتھ چلتے ہیں، بعض کا کان کا انفیکشن بھی بن جاتا ہے، دانت کا انفیکشن اور گلے کا انفیکشن تو عام چلتا ہے، کیونکہ نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے میں ریشے بہت زیادہ چلتا ہے نمونیا بخار میں۔ بعض کا تو کھانسی کا اتنا شدید حملہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت تو اس کو کافی زیادہ کھانسی آتی ہے اور کچھ لمحے کے لیے کچھ انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی کھانسی شدید آتی ہے کہ کھانسی کرتے کرتے کافی زیادہ انفیکشن ہونے کی صورت میں سانس کی نالی میں انفیکشن آ جاتا ہے۔ جیسے ہی سانس کی نالی میں انفیکشن ہے تو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ سانس لینے میں دشواری پیش کی صورت میں کیونکہ سانس لینا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کے بعد گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، یہ سب نمونیا بخار میں چلتا ہے۔ اور چیسٹ انفیکشن اتنا شدید ہوتا ہے کہ بار بار کھانسی اور بلغمی کھانسی آتی ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائی لیول کے ٹیبلٹ ہونے چاہیے، ہائی لیول کے فارمولے والی ٹیبلٹ ہو، جیسے کہ ایزتھرومائسین ایک ٹاپ لیول کا فارمولہ ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کی طریقہ استعمال بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ اگر آپ کی وزن 50 kg تک ہے تو 500 والی ٹیبلٹ، ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے نمونیا بخار کے لیے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ کھانسی اور چیسٹ انفیکشن بھی اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک زبردست قسم کا انفیکشن کا کنٹرول کرنے والی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اس کے علاوہ سکن انفیکشن کے حوالے سے کافی زیادہ ڈاکٹر حضرات اس کو، فارماسسٹ حضرات اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو سکن انفیکشن کا مسئلہ ہے، سکن پر دانے نکل آتے ہیں، سکن پر الرجی ہے، ڈرمٹیز، ایکنیز بن جاتے ہیں، تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15 دن تک استعمال کریں۔ ویسے تو آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو سکن انفیکشن کے بعد سکن پر دانے نکلے ہوئے ہیں، سکن پر ڈرمٹیز ہے، ایکنیز ہے، امراض مخصوصہ کی جگہ پر خاص کر لوگوں کو دانے نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں وہ سانس کی نالی کا انفیکشن۔ یہ سانس کی نالی کا انفیکشن کیوں بنتا ہے؟ یہ اکثر دمہ اور استھما کے مریضوں میں اس کا شکایت آتی رہتی ہے، کیونکہ جیسے جن کو دمہ اور استھما کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں اکثر سانس کی نالی کا مسئلہ بنا رہتا ہے اور 24 گھنٹے ان کو کھانسی اور سانس کی نالی میں بلغم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سانس کی نالی میں انفیکشن ہونے کی صورت میں سانس کی نالی کا انفیکشن اور سانس کا مسئلہ کافی پیش آتا ہے۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر 5 دن تک استعمال کریں۔ 5 دن کے استعمال کے بعد مکمل طور پر سانس کی نالی کا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹائیفائڈ بخار۔ ٹائیفائڈ بخار اکثر مختلف قسم کے انفیکشن ساتھ چلتا ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ بخار لمبا پیریڈ لیتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھی اور ٹاپ لیول کی اینٹی بائیوٹک ہونے چاہیے، جیسا کہ ایزوٹیک ٹیبلٹ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ جو آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ کا انفیکشن ہے، مختلف قسم کے انفیکشن ٹائیفائڈ میں، وہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے تو آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس اللہ کے فضل سے اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔
ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جو کہ ٹائیفائڈ کے حوالے سے کافی زیادہ یوز کیا جانے والا فارمولہ ہے، مختلف قسم کے ڈاکٹر حضرات اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار کا مسئلہ، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا چلو۔ اس کے سائیڈ افیکٹ ایسے، خاص کر ایسی خواتین جو پریگننٹ میں وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشورہ کریں، پھر اس کو ویسے اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ کوئی بھی میڈیسن اگر آپ یوز کر رہے ہیں پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشورہ کریں، اس کو اوپینین لینا، یا میرا یوٹیوب چینل اس کے اندر میں نے اس کی مکمل ڈیٹیل بتائی۔ اس کے علاوہ جگر اور مرگی کے مریض وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ بھی پہلے اپنی ذاتی مولے سے اوپینین لیں پھر اس کو استعمال کریں، کیونکہ ان کو اور میڈیسن بھی یوز کرنی ہوتی ہے۔ باقی اس کے استعمال سے بعض اوقات وومٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، اور دل کی دھڑکن تیز بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی قسم کا مسئلہ آئے تو پھر اپنے ذاتی معالجے سے اوپینین لیں، پھر اس کو استعمال کریں۔ باقی اس کا کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔